السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم خوابوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ انسان کو 3 طرح کے خواب پڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شیطانی خواب، دوسرا ہوتا ہے نفسانی خواب اور تیسرا ہوتا ہے رحمانی خواب۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تینوں خواب کیا ہوتے ہیں، یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات سنیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی تو اس امت کو نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب بطور تحفہ عطا کیا۔ یہ سچے خواب اللہ کا کلام ہوتے ہیں اور امت محمدیہ کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ خواب آئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ اپنے خواب اپنے بھائی کو کبھی مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ آج کے دور میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ کو کوئی اچھا خواب آئے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کا قریبی ہو، دوست ہو یا رشتہ دار ہو، اپنے خواب کا ذکر ان سے نہ کریں۔ آئیے اب ہم تینوں خوابوں کی تفصیل کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جانیں گے شیطانی خواب۔ ایسے خواب ایسے لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، اپنے نبی سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے ایسے خواب پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں شیطانی خواب زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے پڑھتے ہیں۔ دوسرے خواب کی بات کریں، نفسانی خواب۔ یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ انسان سارا دن جو اپنی زندگی میں سوچتا ہے، کاروبار کے بارے میں، گھر کے بارے میں، جو بھی ہم سارا دن سوچتے ہیں وہی خواب ہمیں رات میں پڑھتے ہیں، اسے ہم نفسانی خواب کہیں گے۔ یہ خواب بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے بلکہ اس کے نفس اور اندر کی خواہشیں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ہمارا تیسرا خواب ہے رحمانی خواب۔ یہ بہت خاص ہوتے ہیں۔ ایسے خواب صرف ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پاک دل رکھتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ایسا خواب آدھی رات کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آئے تو وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ یہ وہی خواب ہوتے ہیں جس سے انسان کو اللہ کی قربت کا پتہ چلتا ہے۔ اب آئیے ان خوابوں کی تفصیل سنیے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ خواب آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نعمتوں نے اسے ڈھانپ لیا ہے۔ پہلی علامت، اگر کسی کے خواب میں اللہ یا اس کے نبی یا رسول یا کوئی نیک ولی آ جائیں، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ولی اللہ کی تعداد بے شمار ہے۔ ہماری اسلامی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے اور لاکھوں لوگ ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند فرمایا ہے۔ اگر خواب میں آپ کو کوئی نبی نظر آئے، جیسے آدم علیہ السلام سے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اگر خواب میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں یا آسمان کی سیر کر رہے ہوں یا تسبیح پڑھ رہے ہوں، یہ سارے خواب اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ اسلام سے رجوع رکھنے والے بندے ہیں، آپ اللہ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے بندے ہیں۔ ان خوابوں میں سے آپ کو ایک بھی خواب نصیب ہو جائے تو سمجھ جائیے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں اور آپ کو دنیا میں عزت کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اونچا مقام ملے گا۔ مگر یاد رکھیے کہ ایسا خواب آئے تو کبھی کسی سے بیان نہ کریں اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو کسی خاص منزل کے لیے چن لیا ہے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے اور کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے اچھے خوابوں کی تعبیر بتائی ہے۔ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔